السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترقی کے اس دور میں جہاں انسان نے بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی ہے اور اس انسان کو سمجھ آ گئی ہے، جہاں بھی علم بھی بہت زیادہ وسیع پیمانے پر انسان نے حاصل کیا ہے، تو انسان کا جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ بندے کو چاہیے، جس سے وہ انسان اپنی بہتر سے بہتر زندگی حاصل کر سکے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ موٹیویشن اسپیکر وہ اسی پہ بات کرتے ہیں کہ انسان کا کوئی گول ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے جس کے اوپر وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ گول یا مقصد انسان وہی بنا سکتے ہیں، انسان وہی لوگ جو ہے اپنا بڑے سے بڑا مقصد بنا سکتے ہیں جن کی سوچ بڑی ہو۔ اور سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں بڑا کوئی مقصد چاہیے یا اگر ہم نے کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہے، اس سے پہلے ہم نے بڑے مقصد کو بنانا کیسے ہے، کہ ہم نے سوچنا کیسے کہ ہمارا بڑا مقصد ہے کیا۔ اس سے پہلے ہم نے یہ ہے کہ اپنی جو ہے نا سوچ کو بڑا کرنا ہے، اپنی سوچ کو تعمیر کرنا ہے، کہ اگر ہماری سوچ تعمیر ہوتی ہے تو پھر انسان کوئی بڑا سے بڑا مقصد دیکھ سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے بڑے بڑے لوگ جس میں اللہ کے پیغمبر بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے علاوہ وہ بھی انسان کو تعلیم دیتے رہے ہیں کہ انسان کو زندگی کا مقصد کیا ہے اور انسان نے کیسے، یہ بھی اللہ پاک کا پیغام تھا، چاہے یہ جتنی بھی اسلامی کتابیں تھیں، چاہے وہ بائبل ہو، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن پاک ہو، تو اس میں یہ پیغام اللہ کا پیغام تھا کہ انسان نے اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے مقصد دیا ہے انسان کو، کہ انسان نے کیسے جینا، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کتابوں کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ یہ تو شروع سے ہی آ رہا ہے، کچھ لوگ سمجھ گئے وہ اللہ پاک کے نیک اور مومن لوگ، وہ جو نہیں سمجھے وہ اس رستے سے ہٹ گئے۔ تو اصل میرا جو مقصد ہے وہ اس گول یا مقصد کی طرف ہے جو انسان کی زندگی کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ بے شک علم وہاں سے بھی آیا، اسلامی کتابوں کے ذریعے بھی آیا، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ایسے دنیا سے سائنسدان ہو گئے، یا اس کے علاوہ جو اللہ کے نیک علم پر کام کرتے رہے، انہوں نے بھی اسی کو علم کو اپنا مقصد بنایا، علم کو دریافت کیا۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے مختلف عمل کیے، جیسے بڑا مشہور ہے تھامس ایڈیسن نے، اس نے بہت زیادہ چیزیں ایجاد کی، اس کا بھی بڑا مقصد تھا۔ اب بڑے مقصد کے لیے جو انسان کو جو ہے نا اپنی وہ ایک سوچ ہوتی ہے، انسان کی سوچ کی تعمیر کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ تعلیمات جو ہمیں ملتی رہی ہیں، کہ اعلامی کتابوں سے بھی ملتی رہی ہیں، اور انسان نے خود بھی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو کیسے تعمیر کریں۔ سوچ کو تعمیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بڑا کرنا، یعنی کہ کچھ بڑا سوچنا، کیونکہ جب تک ہم بڑا نہیں سوچیں گے ہم کوئی بڑا خواب نہیں دیکھیں گے، اور بڑا خواب دیکھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اب دنیا ترقی کر گئی ہے، بہت زیادہ کرتی جا رہی ہے، اور ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں اور پیچھے ہی جا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ہمیں جو ہے نا وہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ حالانکہ بہترین استاد یا بہترین موٹیویشن اسپیکر وہی ہوتا ہے جو انسان کو جو ہے نا وہ ایسی شاباشی دے یا ایسی تھپکی دے جس سے انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے، یا ایسا کوئی نالج دے جس سے انسان جو ہے نا سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں جو ہے نا میری زندگی ہے اور اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے دوسرے جاندار ہیں اس کی طرح وہ آئے، شادی کی، بچے پیدا کی، کھانا کھایا، چلے گئے، یا وہ اپنا وہ رزق کی تلاش میں زندگی گزاری۔ تو ایسے نہیں بڑے مقصد حاصل ہوتے، نہ ہی جو ہے نا ان پر سوچا جا سکتا ہے بڑے مقصد پر۔ بڑے مقصد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی سب سے پہلے سوچ جو ہے اس کو بڑا کرنا ہے، اس کی سوچ کو اپنی کو تعمیر کرنا ہے۔ بڑا کرنے کا اور کیا مقصد ہوتا ہے کہ انسان بڑا سے بڑا سوچ سکے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ علامہ اقبال بہت بڑی مثال ہے، اس کے علاوہ یہ عبدالستار رضوی صاحب ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے، جو انہوں نے ایک ایسا اپنا مقصد بنایا اور مقصد پہ جو ہے نا وہ زندگی گزار کر چلے گئے اور آج تک زندہ ہے۔ کیونکہ بڑے مقصد والے لوگ جو ہے نا وہ جانے کے بعد بھی جو ہے نا وہ اپنے عمل اور اپنی اس تعمیر شدہ سوچ کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، کیونکہ ان کی تعمیر شدہ جو سوچ ہوتی ہے وہ بڑی سوچ ہی ہوتی ہے، وہ ان کو مقصد دیتی ہے اور اسی مقصد پہ وہ کام کرتے ہیں، اور وہی مقصد انہیں جو ہے نا وہ ان کے جانے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنی بڑی منزل یا بڑا خواب ہمیں تب دیکھنا ہے جب ہم اپنی سوچ کو بڑا کریں گے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس ترقی کے اس دور میں بھی، کیونکہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم بہت کم لوگ ہیں، ہمارے میں بہت چند لوگ ہیں، وہ گنتی میں بھی بہت کم آتے ہیں، جو ہے نا یہ سوچ یا بڑا خواب رکھتے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی منتقل کر رہے ہیں، ان کو سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنی آپ سوچ کو بڑا کریں۔
تو اور اگر سوچ کو بڑا کریں گے تو آپ ایک اچھا خواب، بڑا خواب دیکھیں گے. جب بڑا خواب دیکھیں گے تو آپ اس پر عمل کریں گے اور آپ جو ہے نا اس دنیا میں جو ہے نا کامیاب ترین انسان بن جائیں گے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان بے شک اس میں ناکام بھی ہوتا ہے بہت سے ایسے، کیونکہ ناکام وہی ہوتا ہے. ناکام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے. ناکامی یا فیل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تھوڑی کوشش جو ہوتی ہے وہ انسان کی کم ہوتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے سائنسدان ہو گئے یا بہت سے ایسے عالم جنہوں نے علم دریافت کیا، عالم لوگ ہو گئے، تو وہ بھی ہے وہ بھی زندگی میں اپنی بہت زیادہ ایسی کوششوں میں لگے رہے اور وہ ناکام ہوئے. لیکن وہ ناکامی کے بعد جو ہے پھر انہوں نے کوشش کو، ناکامی یہی ہوتی ہے کہ ان کی تھوڑی سی کوشش تھی نا وہ تھوڑی کم تھی اور اس وجہ سے پھر انہوں نے آگے کوشش کرنا شروع کر دی. جب انہوں نے آگے کوشش کی تو پھر ان کو نا کامیابی ملی. کیونکہ بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے، بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان کئی بار ناکام ہوتا ہے. اس کی ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان فیل ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ تھامس ایڈیسن جو ہے نا وہ بڑا مشہور، اس کا ایک کوٹیشن ہے کہ اس نے ایک بلب بنانے میں 1000 بار وہ ناکام ہوا ہے. اس میں تو اتفاق نہیں کرتا. شاید وہ اس کی تقریباً جائیداد ہے 50-60 کے قریب ہے، ہو سکتے اس سے بھی زیادہ ہو لیکن میرے نالج میں ابھی نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بے شک ناکام ہوا ہے، لیکن اس کے وہ کوٹیشن بڑی پیاری ہے کہ میں کبھی ناکام نہیں ہوا کیونکہ میں نے اتنے طریقے سیکھے ہیں. اگر وہ 1000 بار ناکام ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں نے 1000 ایسے طریقے سیکھے جس سے بلب نہیں بن سکتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ناکام ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ ان طریقوں سے بلب نہیں بنتا اور میں نے آگے والا طریقہ اپنایا اور نئی سوچ تعمیر کر کے نیا میں نے تجربہ کیا تو میرے سے وہ یعنی کہ وہ کامیابی ملی. تو کامیابی کے لیے یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا رہتا ہے اور کوشش کرتے کرتے انسان جو ہے نا کامیابی کی سیڑھی چڑھتا ہے. اور اس میں انسان بہت دفعہ ناکام ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسی ناکامی ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مطلب کہ کامیابی کے لیے. جیسے ہم کالج میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، کسی سلیبس میں فیل ہو جاتے ہیں بہت، کیونکہ وہ بھی انسان کا ایک مقصد ہی ہوتا ہے. جیسے فرض کریں آپ کے کسی نے ڈاکٹر بننا یا وہ بھی اسی کا انسان کا مقصد ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی مقصد ہے، لیکن اس میں بھی آپ اگر کوئی تھوڑا بہت ناکام ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں. انسان کی زندگی ہے اور اللہ پاک نے انسان کو زندگی دی ہے. اور میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا کچھ بڑا سوچنا چاہیے، اپنی سوچ بھی تعمیر کرنا چاہیے. جب بڑا سوچیں گے تو ہم جو ہے نا ترقی کر جائیں گے، اپنے ملک کے لیے بہتر سوچیں گے، اپنے آنے جو لوگ ہیں ہمارے ان کے لیے بہتر سوچیں گے، ان کے لیے جو ہے نا آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سوچیں گے. اور یہ ہے نا سب سے بڑی یہ بات یہی کہ جب انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے تو انسان جو ہے نا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہتر اور بڑا سوچتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا ایسے بڑا سے بڑا خواب دیکھیں اور اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ کی تعمیر کرنی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بہت کم ایسے لوگ ہیں، بڑے چند لوگ ہیں، مٹھی بھر بھی لوگ ایسے اتنے نہیں ہیں جنہوں نے بڑے مقصد پر کام کیا ہے. اور یہ ہے کہ دوسرا آج کی جنریشن جو ہے وہ تو بالکل بھی کوشش نہیں کر رہی کہ ہم کوئی ایسا علم کی طرف جائیں یا کسی ایسے کام کی طرف جائیں، ایسے مقصد کی طرف جائیں جس سے انسان جو ہے نا اپنی معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرے، اپنے ملک کے لیے کام کرے. تو ہمیں جو اپنے ملک کے لیے بھی کام کرنا ہے اور اپنے معاشرے کے لیے بھی کام کرنا ہے، کیونکہ آپ اپنے لیے کام کریں گے اور سب سے پہلے جو ہے کہ یہ بڑا مقصد ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اپنے معاشرے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے. اور ہم نے یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے اپنے ملک کے لیے، کیونکہ اس میں اگر کوئی رستے میں رکاوٹ آ جائے تو اس کو ناکامی نہیں سمجھنا چاہیے. انسان میں کوشش اپنی جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ جو کامیابی ہے وہ قدم بائی قدم ملتی ہے. انسان کو ایک دم سے کامیابی نہیں ملتی. بے شک انسان تھوڑا بہت کامیاب ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. ناکامی کے لیے یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان بالکل ہی ہار گیا ہے، کیونکہ انسان کو اگر کوئی بڑی کامیابی تو اس کے لیے کئی بار ناکام ہونے کی انسان کو توقع رکھنی چاہیے کہ میں ایک بڑے مقصد پر کام کر رہا ہوں، کئی بار اس میں گر بھی سکتا ہوں. مجھے یہ ہے کیونکہ انسان ہے، انسان کے اندر وہ پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں. انسان جو کبھی ڈپریشن میں لے لیتا ہے یا کوئی وہ ایسی چیز ہے اس پہ حاوی ہو جاتی ہے، ایسی سوچ حاوی ہو جاتی ہے، منفی سوچ سمجھ لے کے انسان کے سوچتا ہے کہ یار میرے ساتھ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا اور مجھے یہ ہے کہ کیونکہ انسان اگر گرتا ہے تو اس کو پھر اٹھ جانا چاہیے. لیکن انسان ہے، اللہ پاک نے اس کو صلاحیت دی ہے، وہ بہت زیادہ صلاحیت سے نوازا ہے. تو ایک انسان ہی ہے جو بڑا مقصد دیکھ سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا گول یا سیٹ ایسا بنانا چاہیے، اپنا گول یا مقصد جس سے ہم اپنے معاشرے کے لیے بھی بہتر سوچ سکیں، بہتر عمل کر سکیں اور اپنے ملک کے لیے بھی بہتر کر سکیں. اس میں کوئی رستے میں رکاوٹ آ جائے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں کہ انسان کوشش کرتا رہتا ہے. اور وہ جو پریشانی یا رکاوٹ آتی ہے یا انسان میں یہ ہے کہ ایک اسٹیپ وہ کیا کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے، اگلی بار وہ تھوڑی بہتر کوشش کرے گا اور کامیاب ہو جائے گا.
تو وہ انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ ہم بڑا مقصد یا بڑے گول کی طرف کام نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اگر چھوٹی بات پر یا چھوٹی کسی منزل پر ناکام ہو جاتے تو ہم جو ہے نا وہ ہار مان لیتے ہیں. ہمیں ہار نہیں ماننی اور ہمیں جو ہے نا کیونکہ ہم نے اپنے لیے بھی بہتر کرنا ہے اور اپنے ملک کے لیے بھی بہتر کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کیونکہ ایسے گول یا ایسے مقصد پر کام کرنا چاہیے جو بڑا ہو, ہمارے معاشرے کے بھی کام آئے, ہمارے ملک کے بھی کام آئے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ جو ہے نا اس کو تعمیر کرنا ہے, اس کو بڑا کرنا ہے, کیونکہ بڑا سوچیں گے تو بڑا کریں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی, اپنے ملک کے لیے بھی اور اپنے معاشرے کے لیے بھی. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی بتائی ہوگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.